حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں اور ننھے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ محترم حاضرین، جس طریقے سے عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ عنوان ہے ابراہیمی بنو اور بلندی پاؤ، یا یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیمی بنو اور کامیاب ہو جاؤ، یا یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اپناؤ،
دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پاؤ، یا یوں کہہ لیجئے کہ ابراہیم جیسا ایمان لاؤ اور اللہ کی رحمتوں کو اپنی زندگی میں دعوت دو، یا یوں کہہ لیجئے کہ عمل ایسا جیسے ابراہیم نے کیا، قربانی ایسی جیسے ابراہیم نے کی، عقیدہ ایسا جیسا ابراہیم کا تھا، ایمان ایسا جیسا ابراہیم کا تھا، تم اپناؤ، پھر اللہ تمہیں بھی اپنا دوست بنائے گا جیسا ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور یہ وہ 5 برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے جن کو اولو العزم انبیاء میں شامل کیا گیا ہے۔ اولو العزم انبیاء 5، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ قرآن کے 30 پارے اور 30 پاروں میں پاروں کے ہر پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو ذکر مل جائے گا۔ بڑا تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا۔ آئیں آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں اپنے علم کے مطابق، اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام، آپ کا مرتبہ، اس بات سے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آئیڈیل کے لیے، نمونہ زندگی کے لیے جو واضح الفاظ کے ساتھ 2 نبیوں کا تذکرہ کیا، ایک طرف کیا محمد الرسول اللہ کا، کہا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ایسے ہی الفاظ نبی کریم کے متعلق جو استعمال کیے، ابراہیم علیہ اسوۃ حسنہ، یہ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو قرآن مجید میں اللہ نے گاہے باگاہے الگ الگ مقامات پہ کیا ہے، وہ کیسے تذکرے ہیں دیکھیے آپ، کہ کتنے القابات، کتنے ناموں کے ساتھ، کتنے کاموں کے ساتھ، کتنے عملوں کے ساتھ، کیسے صحیح عقیدے کے الفاظ کے ساتھ اللہ نے ابراہیم کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ پھر کہیں پر کہا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ بہترین سچا صدیق نبی ہے ہمارا۔ پھر کہیں پر کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ ابراہیم وہ امام ہے، وہ نبی ہے ہمارا جس کو ہم نے ان لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر کہیں پر کہا اسوۃ حسنہ، کہیں پر کہا خانۃ للہ، یہ فرما برداروں کا فرما بردار ہے، یہ اتنا حکم کا فرما بردار ہے کہ یہ ایک لمحے کی دیری نہیں کرتا ہمارے حکم پر عمل کرنے پر۔ کہیں پر کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سارے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب تم وہ مصلی کو اپنا مصلی بناؤ جس مصلی پر ابراہیم نے نماز ادا کی ہے۔ یہ ابراہیم کا دل نشین تذکرہ ہے، یہ ابراہیم کی عزت افزائی کا تذکرہ ہے کہ ان کا مقام مرتبہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے گاہے با گاہے بہترین صفات کے ساتھ، بہترین اعمال کے ساتھ، عقیدہ توحید کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اللہ نے اگر آپ کو اور مجھ کو مسلمان بنایا، یقین جانیے یہ سب سے بڑی کامیابی کی پہلی علامت ہے کہ ادھر اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور کامیابی کی پہلی علامت آ گئی زندگی کے اندر۔ اور کئی ایسے بدخماش اور بیکار لوگ بھی ہیں جو اسلام کی دولت کے ملنے کے باوجود بھی دنیا اور آخرت میں ناکام ہونے والے ہیں۔ نام تو عبداللہ، نام تو عبد الرحمن، نام تو محمد، نام تو احمد، خاندان و قبیلہ مسلمانوں والا،
لیکن توحید کو نہیں جانا، توحید کو نہیں پڑھا، توحید کا علم حاصل نہیں کیا، توحید کا سبق حاصل نہیں کیا۔ آؤ آج کے یہ خطبے کے اندر ہم یہی بات بتائیں گے کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہو، ہر بقرعید کو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تم قربانی کرتے ہو، ہاں صفا و مروہ کے چکر لگاتے ہو، حج اور عمرے کو جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، تب تمہارے ذہنوں کے اندر، اگر ہمارے ذہنوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو اگر وہ تذکرہ توحید کے تذکرے کے بغیر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کوئی فائدے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر ابراہیم کی سیرت ہم نے توحید کے ساتھ پڑھی تو اصل میں ہم نے سیرت پڑھی۔ ہم نے اگر قربانی کی ابراہیم کی سنت پر عمل کر کے توحید کے بغیر کی تو کوئی قربانی ہماری نہیں کی۔ اگر ہم نے ابراہیم کی وہ بھی صفا اور مروہ کے چکر لگائے، ہم بھی عمرے کو گئے، اگر بغیر توحید کے وہ صفا مروہ کے تم چکر لگاؤ گے کوئی فائدہ کا نہیں ہوگا۔ تمہارا حج اگر بغیر عقیدہ توحید کے ہوگا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا۔ آؤ اگر ہم ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، اگر ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 ہے، 130 جا کر پڑھو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ابراہیم کی سیرت اپنانا نہیں، ہم نے ابراہیم کے عقیدے کو اپنانا نہیں، ہمیں ان کے عقیدے سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کے عقیدہ توحید کی تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے ہم، بس ہم رسمی طور پر ان کا نام لے لیتے ہیں، ان کے عقیدے پر چلنا نہیں چاہتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور اگر کوئی ابراہیم کی ملت سے اعراض کرے، ابراہیم کے عقیدے کو اپنانے سے منہ موڑ لے، ابراہیم کے راستے پر چلنے سے رکا رہے، اپنے آپ کو ابراہیم کے عقیدے پہ نہ لائے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ بے وقوف ہے یہ لوگ بے وقوف ہے، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ اصل میں بے وقوفی کی علامت ہے کہ جو ابراہیم کے عقیدے کو نہ اپنائے، اصل میں یہ بے وقوفی کی علامت ہے کہ عقیدہ توحید کی تعلیم حاصل نہ کرے۔ پھر اللہ نے کہا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ ابراہیم وہ ابراہیم ہے جن کے عقیدے کو چننا عقل مندی ہے، یہ ابراہیم وہ ابراہیم ہے جن کے عقیدے کو چھوڑ دینا اصل میں بے وقوفی ہے۔ کیونکہ اللہ نے کہا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ دنیا میں اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے اصل میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یہ صالحین کے اندر شمار ہونے والا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو ہم نے دل و جان سے اپنا لیا، ہم نے مان لیا کہ ہمارا عقیدہ وہی جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ توحید ایسا ہی ہے جیسا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو چھوڑ کر اپنے باپ داداؤں کا عقیدہ، محلے رواج کا عقیدہ، اپنے خاندانی رسم و رواج کے عقیدوں پر چلتا ہے، یہ اصل میں بے وقوفی کی علامت ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ بے وقوفی کے علاوہ، بے وقوف کے علاوہ کوئی ابراہیم کے راستے کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ کیا ہے دیکھو ابراہیمی بننے کے لیے، یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کے خاص بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اللہ کے چنندہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اور کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ کل آخرت کے اندر جب ہمیں میدان محشر میں بلائے ہمیں نیکوکاروں کے اندر شامل کر دے۔ ابراہیمی بننا پڑے گا، یہ کامیابی کے لیے ابراہیمی بننا پڑے گا۔ ابراہیمی بننے کے لیے جو سب سے پہلا مسئلہ ہے،
جو سب سے پہلا نقطہ آج کے خطبے میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں وہ ہے کہ ابراہیم جیسا عقیدہ، ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ جب تک ہم مسلمانوں میں نہیں آئے گا تب تک کامیابی ناممکن ہے۔ کیسا عقیدہ میرے بھائی؟ عقیدہ توحید کا کیا عالم کہ اللہ ساتوں آسمانوں سے وہ بندے کی توحید کی گواہی دے، وہ ساتوں آسمان سے اللہ اپنے بندے کے عقیدہ توحید کی بھی گواہی دے، اور ساتوں آسمانوں سے اللہ اس بات کی بھی گواہی دے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں ہے، یہ میرا بندہ شرک نہیں کر سکتا۔ اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کہا، کیا کہا؟ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین۔ ساتوں آسمانوں سے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک صفت یہ بتاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ بتاتا ہے، کیا؟ وما کان من المشرکین، یہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ شرکی عمل کرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ اچھا ایسا کیوں؟ وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ایسا کیوں کہا کہ یہ مشرکوں میں سے نہیں؟ اس لیے کیونکہ بعض توحید پرست کہلانے والے، بعض ایک اللہ کو ماننے والے، بعض اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، بعض اپنے آپ کو مسلمان ہیں کہنے والے، مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ اپنی توحید کے اندر، اپنے عقیدہ توحید کے اندر چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں، ایسے اعمال رکھتے ہیں جو اصل میں شرکی اعمال ہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ ابراہیم تو وہ جو اپنے عقیدہ توحید میں ذرہ برابر شرک کا شائبہ نہ رکھتا ہو۔ سب سے بنیادی سبق میرے بھائی، سب سے بنیادی سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا توحید، شرک سے بیزار، ہاں شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنا نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم شرک سے بیزار نہیں بلکہ توحید بھی اپناتے ہیں اور مشرکوں سے بھی دوستانے ہیں، ہاں ادھر سے توحید کا اعلان بھی کرتے ہیں اور مشرکوں سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، ادھر توحید کا اعلان بھی کرتے ہیں، مشرکوں کی مجلسوں محفلوں میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں، ادھر سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کرے تو بھی چلے گا، وہ کرے تو بھی چلے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نرم گرم کا مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹی چیزوں میں کیا تم شرک ان وکان من المشرکین۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ شرک نہ کرنے کی گواہی پر ہم نے غور ہی نہیں کیا، اصل میں کہ اللہ نے گواہی دی کہ شرک کرنے والے نہیں۔ آج مسلمانوں کے عقیدوں کو ذرا ٹٹولو، ذرا دیکھو کہ ابھی تک زندگی کے اندر 100 عمرے کر لیے کرنے والوں نے، ہاں بولتے ہم 50 عمرے کر لیے، ہم 100 عمرے کر لیے، ہم 4 حج کر لیے، ہم ہر سال 10 بکرے قربانی دے دیتے، ہم قربانی کی عید کر لیتے، کتنے عمل کر لیے، لیکن آج تک یہ 100 عمروں کے اندر ایک دفعہ بھی وہ صفا مروہ پر کھڑے ہو کر یہ جانچنے کی کوشش نہیں کی کہ بی بی ہاجرہ کھڑی ہے بیابان کے اندر اکیلے تنے تنہا اپنے معصوم بچے کو لے کر، کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن اس کا پورا عقیدہ ہے اللہ پر، کہتی ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیسا بھروسے کا عقیدہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہاں کھڑے ہو کر یہ عقیدہ اگر نہیں سیکھے، صفا مروہ کے ہزاروں چکر بیکار تمہارے واسطے۔ اگر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھروسہ اپنی زندگی میں نہیں لائے، یہ جانا آنا کوئی فائدہ کا نہیں آپ کے میرے واسطے۔ اے حاجیو، اے حج کو جانے والو، اے عمرے کے سفر پہ جانے والو، تم تیاری تو کر رہے ہو، اے حج کو جانے والو تم کپڑوں کی تیاری کر رہے ہو، تم اپنے ساز و سامان کی تیاری کر رہے ہو، تم تیاری کر رہے ہو سفر میں سامان کی، سواری کی تیاری، کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، کتنا کلومیٹر پر دور ہے، کہاں میری ہوٹل، کہاں میری بلڈنگ، کہاں سے کہاں فلائٹ، تم یہ تیاری کر رہے ہو۔ آؤ تمہارا بھائی یہ تمہیں دعوت دیتا ہے، یہ ساری تیاریوں کو چھوڑ کر سب سے اہم تیاری یہ کرو کہ اپنے عقیدوں
کی اصلاح کرو. اپنے عقیدوں کے اندر اگر شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ ہے, وہ عقیدہ شرک کو نکالو, وہ شرکی اعمال کو نکالو. یقین جانو اگر تم نے عقیدہ توحید کو چھوڑ کر شرکی اعمال کے ساتھ حج کا سفر کر بھی لیا, حج کو چلے بھی گئے, انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کے کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا, کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا. اور اصل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہی ہے. یہ توحید کا پیغام نہیں سمجھے تو پھر کیا سمجھے اپنی زندگی کے اندر؟ کیا جانا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کہ وہ کیسے توحید پرست تھے, وہ عقیدے میں کیسے تھے, کیسا اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے. ہاں, عقیدہ توحید میں یہ جو بھروسے کا عقیدہ ہے نا, ذرا مسلمانوں کو تھوڑا تعلیم حاصل کرنا چاہیے صاحب, ذرا سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. بھروسے کا عقیدہ, کیا بھروسہ صاحب مسلمانوں کا, کیا بھروسہ ابراہیم کا, کیا بھروسہ علیہ السلام, ابراہیم کے بھروسے کا کیا عقیدہ, اور ہم مسلمانوں کے بھروسے کا کیا عقیدہ. وہ توکل کا عقیدہ, وہ بھروسے کا عقیدہ ہم نے جانا نہیں, ہم نے پڑھا نہیں. وہ ابراہیم تھے, کھڑے ہیں ساری قوم کے سامنے ایک امت بنا کر, ساری امت خلاف ہے, ساری قوم خلاف ہے, اکیلے تنے تنہا کھڑے ہیں. کیا عقیدہ ہے جانتے ہیں؟ عقیدہ یہ ہے بنانے والی بگاڑنے والی ذات وہ ہے. چاہے پوری قوم ایک طرف ہو جائے, عقیدہ توحید کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر استقامت کے ساتھ میں کھڑا ہوں, میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. میں لوگوں کی طاقتوں سے نہیں ڈرتا, میں لوگوں کی حکومتوں سے نہیں ڈرتا, میں لوگوں کے الزاموں سے نہیں ڈرتا, بلکہ میں ابراہیمی جب بن جاتا ہوں تو پھر مجھے کوئی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی سوائے توحید کے. توحید کا عقیدہ دیکھو ذرا پوری زندگی کے اندر, تفصیل کا موقع نہیں. ابراہیم چھوٹے ہیں علیہ السلام, چھوٹے ہیں, باپ بت بنا کر بیچتا ہے, کہا ٹوکری میں جاؤ لے جاؤ ابراہیم بت, لے کے جا رہے ہیں. ایک بت کو نکالا, رسی سے باندھا اور گھسیٹتے. کون سے بت کو گھسیٹتے لے جا رہے ہیں؟ جس بت سے قوم کے سارے ہزاروں افراد ڈرتے ہیں. یہ توحید پرست, وہ غیر اللہ کا ڈر اپنے سینے سے آج بھی ہے نہیں. ان کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے, ان کی مٹھی کی وہ نہیں کر سکتے, ہاں ان کے دیے سے پیالے کو توڑ نہیں سکتے. ہاں آج بھی ڈر ہے لوگوں کے اندر, آج بھی ڈر ہے لوگوں کے اندر. ان کا منڈپ لگایا ہوا نہیں نکالا جا سکتا, ہاں ان کی چادر کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا, ان کی اگربتی کو یہاں نہیں لگایا جا سکتا, ان کے توغرے کو ایسا کیا جاتا ہے, انہوں نے اپنی تعویذ دی ہے, انہوں نے نیمبو ناریل دیا ہے. آج بھی غیر اللہ کا ڈر مسلمانوں کے سینوں میں ہے. ابراہیم نے یہی درس دیا, مسلمانوں دنیا کے سارے ڈروں کو, غیر اللہ کے ہر ڈر کو اپنے رسی سے باندھ کر لے جا رہے ہیں, گھسیٹتے گھسیٹتے. کیسا ہمت کا مظاہرہ, کیسا نڈر پن, کیسا جیالہ پن کہ ایک اکیلے تنے تنہا ساری قوم خلاف ہے. خلاف ہونے کے باوجود یہ توحید پرست کا عالم کیا ہوتا ہے کہ جب بندے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بنانے بگاڑنے والا اللہ ہے, یہ توحید کا بنیادی عقیدہ ہے, اللہ کے حکم کے بغیر کائناتیں مل کر بھی مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. چلے گئے بت خانے کے اندر, بتوں کو توڑ دیا. کیا توحید کا مظاہرہ ہے؟ یہ توحید پرست کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے سارے ڈر نکل جاتے ہیں. کیا عقیدہ توحید, کیسا بھروسے کا عقیدہ. ادھر الزام لگایا گیا بتوں کی جو ہے نا وہ کی ہے, کیا حجوں کی ہے, تو نے بے حرمتی کی ہے ہمارے بتوں کی. لگایا گیا الزام. وہ حکومت کے سامنے کھڑے ہیں, نمرود سامنے ہے, معاملہ پیش آیا, ذرا ڈرنے کے لیے تیار نہیں. کہا میں بھی رب ہوں, زندگی دے سکتا ہوں, مار سکتا ہوں. کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب میں ڈباتا ہے. تیرے پاس طاقت ہے تو آ, تو مغرب سے سورج کو نکال, مشرق میں تو. فَبُوْهِتَ الَّذِي كَفَرَ, پاؤں تلے زمین چلے گئی حکومت کے سامنے. یہ توحید کا مظاہرہ ہوتا ہے, توحید کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے. اور آج معاشرے میں ہم بہت لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, آج لوگوں کو مسلمانوں کا ظلم نظر آ رہا. مسلمانوں کا ظلم. کل تک جو شرک کے خلاف بولنے والے تھے, توحید پر بات کرنے والے تھے, آج ان کے زبانیں گنگ ہو گئی. کیوں؟ ان کو مسلمانوں کا ظلم نظر آ گیا. آج ان کو کیا نظر آ گیا؟ مسلمانوں کا ظلم.
मुसलमानों पे जुल्म हो रहा। कल तक हम जानते हैं, कल तक वो शिर्क के खिलाफ बोलने वाले थे, हाँ शिर्क के अड्डों के खिलाफ बोलने वाले थे, लेकिन आज उन्हें सिर्फ जुल्म नजर आ रहा। कौन सा जुल्म? मुसलमानों पे जुल्म, यहां जुल्म वहां जुल्म, हुकूमत ऐसी वो हुकूमत ऐसी, ये इनके दिमाग में आ रहा। ये मुसलमानों का जुल्म तो इनको नजर आ गया, लेकिन वो जुल्म नजर नहीं आया जिसको अल्लाह ने कहा इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। असल में जुल्मों में सबसे बड़ा जुल्म अगर कुछ है तो वो अल्लाह की साथ इबादत और उसकी इबादत में शिर्क करना है। ये याद नहीं है लोगों को? बड़े ताज्जुब की बात है भाई। और यकीन जानो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जुर्रत का मुजाहरा करके तौहीद की दावत दी ना, ये तौहीद की दावत देने की जरूरत है आज। हाँ, हम देख रहे हैं कई लोगों को, लोग कह रहे हैं हमारी हुकूमत, तुम्हारी हुकूमत, उनकी हुकूमत, हुकूमत जुल्म कर रही। ये सब बेकार की बातें हैं। बुनियादी बात यही है कि तुम तौहीद की दावत देने वाले बन जाओगे, तमलिकुल अरब वल अजम, तुम्हारे खदमों में अल्लाह कायनातों की हुकूमतों को लाके डाल देगा। तुम तौहीद की दावत दो। और एक बुनियादी बात बताऊं मैं आपको, अगर आप पहले तौहीद की दावत देते थे या ना देते थे, जो भी मौक़िफ़ था आपका, लेकिन अगर आज आप तौहीद की दावत नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम नहीं दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये ज़रूरत नहीं है इसकी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, अभी हुकूमत बनाने की ज़रूरत है, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं मिसाल के तौर पे, यकीन जानो ऐसी तालीम आपको मुबारक जो आपको तौहीद की तबलीग करने से रोक देती है। ऐसी मनहज, ऐसा मनहज, ऐसी फिक्र, ऐसी सोच, लोग कह रहे नहीं सीरत में ऐसा है। मैं बोला आपकी सीरत आपको मुबारक, ऐसी सीरत का फहम आपको मुबारक साहब जो तौहीद की तालीम से रोक देती है। ऐसी सीरत का फहम आपको मुबारक जो हमें तौहीद बताने से रोक देती है। ऐसी सीरत की सोच आपको मुबारक जो हमें तौहीद का पैगाम देने से रोक देती है। आज हम देख रहे हैं कई लोग दावती मैदान से पीछे हट गए, तौहीद की तालीम नहीं दे रहे, लोगों के सामने रुके हुए हैं, कह रहे हैं कि वो जरूरत नहीं। यकीन जानो ये बहुत खतरे की अलामत है कि अगर हम तामरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर का काम नहीं, बहुत खतरनाक बात है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा देखो आप, कहां खड़े हुए हैं नमरूद के दरबार में, आंख पे आंख मिलाकर बात कर रही है, तेरे पास ताकत है तो निकाल सूरज को। कहां से? मशरिक से निकाल, मगरिब से निकाल, मशरिक में डुबा। फबुहितल्लज़ी कफर, घबरा गया, परेशान होकर खामोश हो गया, कहा ये गुस्ताख को सजा दो। क्या सजा? आग में डाला जाए, आग में डाला जाए। लगाई गई आग, कौन नहीं जानते भैया वाकये को, सालों से सुन रहे ना। इतनी बड़ी आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं डरे, तुम मोमबत्ती से डर जा रहे। इतनी बड़ी आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं डर के अल्लाह पे भरोसा करे, तुम अगरबत्ती से डर जा रही, तुम जली हुई राख पर भरोसा कर रही, तुम नींबू नाड़ों और काले पीले पत्तों पर भरोसा कर रही, तुम्हारा भरोसा नींबू नारियलों पे आ गया। आज ताज्जुब की बात है भाई, क्या कुर्बानी दी हमने, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत समझी हमने, हमें नहीं मालूम। लगाई गई है आग सामने, बिठाया गया इब्राहिम को झूले के अंदर अलैहिस्सलाम, बैठे हैं बड़े इत्मीनान के साथ। हाँ, ये जो कैफियत होती ना वो तौहीद परस्त में होती। सिर्फ कितनी बड़ी मुश्किल भी आ गई तो इन्हें इत्मीनान में चलता, कितना बड़ा मसला अभी हो गया तो इन्हें क्यों मालूम, इसका अकीदा यह रहता कि बनाने बिगाड़ने वाला अल्लाह है, जितना लिख दिया वो होकर रहेगा, उसका लिखा कोई मिट नहीं सकता। जो नुकसान वो मेरी तकदीर में लिखा है वो पहुंच कर रहेगा, और अगर नहीं लिखा, वो नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, चाहे सारी दुनिया को हक बनाकर मेरे सामने पेश कर दिया जाए, मैं ठस से मस नहीं होता। बैठे हैं बड़े इत्मीनान के साथ। कौन आए आसमान से? जिब्राइल आए। अस्सलामु अलैकुम, ए अल्लाह के प्यारे नबी, सलाम है आपकी खिदमत में, बताएं कोई लायक खिदमत, हवा का फरिश्ता, पानी का फरिश्ता, आप बताएं। क्या कहा? हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। ये अकीदे तौहीद सीखो मेरे भाई। तुम इब्राहिमी बनना चाहते हो, कायनात के मुश्किलों से डरो ना, बल्कि कहो सारे मुश्किलों से मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। हस्बी अल्लाह, कहा अल्लाह के अलावा किसी और की मदद की जरूरत ही नहीं है।
چاہے وہ جبرائیل جیسا فرشتہ کیوں نہ آ جائے, چاہے وہ میکائیل جیسا فرشتہ کیوں نہ آ جائے, چاہے وہ ہواؤں پہاڑوں کا فرشتہ کیوں نہ آ جائے, ہمیں ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت نہیں. ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے, ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. حسبی اللہ کر کر آگے کے سامنے بیٹھے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ کیا آگ کو حکم دیا, کہا قلنا یا نار کونی, اللہ اکبر, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ہمارے ابراہیم پر سلامتی والی آگ ہو جا. اللہ اکبر. تم رونا رو رہے نا آج مسائل کا, تمہارے پریشانیوں کا مسئلہ رو رہے نا, حکومتوں کا مسئلہ تم رو رہے نا, آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے ہمارے واسطے, آج بھی بڑے بڑے فرعونوں کو اللہ ڈبو سکتا ہے, آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ابو لہبوں کو سڑا سڑا کر مار سکتا ہے, آج بھی اللہ کئی دشمنوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. ایمان تو پیدا کرو پہلے, ایسا ایمان کی فکر تو کرو تم. ایمان کی فکر ختم, دنیا کے اور کئی مسئلوں کی فکر اس کو آ گئی. آج بہت موٹی اور مختصر باتیں آپ کے سامنے, تفصیل کا موقع نہیں آج. کیا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا؟ توحید کا عقیدہ. کیسا توحید کا عقیدہ؟ جس میں ذرے برابر شرک کی ملاوٹ نہ ہو. ہاں, ذرے برابر شرک کی ملاوٹ نہ ہو. 13-14 نمبروں سے ڈرنے والے نہیں, پیلے لال کلر سے ڈرنے والے نہیں, ہاں منگل چاہڑ سے ڈرنے والے نہیں, ہاں وہ 14 تاریخ 28 تاریخ کا مسئلہ نہیں اسلام کے اندر, وہ اماوس کی رات اسلام میں نہیں ہے, وہ پونم کی رات اسلام میں نہیں ہے. ساری راتیں سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, تمہاری عبادت میں گزرتے ہیں, توحید کے ساتھ گزرتے ہیں, رحمت والے ہیں, اللہ کی عبادت میں نہیں گزرتے, مشرکانہ عقیدوں میں گزرتے ہیں, پھر وہ ذلیل اور خارہ ہونے والی راتیں ہیں. میرے بھائی, یہ بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو پہلی چیز ابراہیمی بننے کے لیے ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ توحید. عقیدہ توحید کے بغیر ابراہیمی عقیدہ نہیں آ سکتا. ہاں, ایسا عقیدہ جیسا ابراہیم علیہ السلام کا تھا. دوسری چیز ابراہیمی بننے کے لیے جو ہمیں چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 121 اور 122 میں کہتے ہیں, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا شاکرا لانعمہ. ابراہیم علیہ السلام کی جو بہترین صفتوں میں سے ایک صفت یہ تھی شاکرا لانعمہ, یہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے, یہ قدم قدم پر شکر گزاری کرنے والے تھے. ذرا تھوڑا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نقطوں کو ذہن میں رکھو اور ادھر دیکھو شکر گزاری کے کیا کیا موقع ہو سکتے ہیں. ادھر ساری قوم بے دخل کر رہی ہے, ابراہیم شکر ادا کر رہے ہیں. ادھر ساری قوم آگ میں ڈالنا چاہتی ہے, ابراہیم شکر گزاری کر رہے ہیں. ادھر ہجرت کرنے موقع آ گیا ہے, ابراہیم شکر گزاری کر رہے ہیں. کہا گیا اپنے بیٹے کو, اپنے چھوٹے بیٹے کو, اپنے لختے جگر کو اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو, ابراہیم شکر گزاری کر رہے ہیں. ادھر حکم دیا گیا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاؤ, ابراہیم شکر گزاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نا شکرا ہو گیا آج کا مسلمان, نا شکرا صاحب. مہینوں کا اناج گھروں میں پڑا ہوا ہے, قسم قسم کے لباس گھروں میں ہیں, سکون چین کی نیند ہے, گھر میں ٹھنڈا ہوا آنے کا یہ فین ہے. یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیا ناشکری دیکھو مسلمانوں کی کہ یہ شکر گزار بندے نہیں بن سک رہے ہیں. یہ ابراہیم تو ایک طرف یہ اتنے امتحان ہونے کے باوجود, اتنے مصائب, اتنے مشاکل آنے کے باوجود, اتنی مشکلیں جھیلنے کے باوجود اللہ کہتے ہیں یہ ابراہیم تو ہمارے وہ ابراہیم ہے شاکرا لانعمہ, یہ ہمارا ابراہیم شکر گزار بندہ ہے اصل میں. ہاں, یہ بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. توحید کے بعد ذرا شکر گزار بندے بنو. میری ماؤں بہنوں, اگر تم سن رہی ہو تو سنو, خاص طور پہ تم شکر گزار بنو, اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہ جو شکر گزاری کا مسئلہ ہے نا, یہ اصل میں مومنوں کی صفت ہے. شکر گزاری ایمان والوں کی صفت ہے. ایمان والا شکر بجا لاتا. جانتے ہیں آپ ناشکراپن کیا ہوتا؟ ناشکراپن یہ ہوتا
کہ اللہ نے نعمتیں تو دی لیکن دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے حسد میں جلتا ہے. یہ ناشکراپن ہے اصل میں, کہ اللہ نے تم کو جو دیا تم اس پر شکر ادا نہیں کرتے, بلکہ تم کیا کرتے ہو, ان کے نعمتوں کو دیکھتے اور گنتے رہتے ہو کہ اللہ نے ان کو دیا, اللہ نے ان کو دیا, اللہ نے ان کو یہ نواز دیا. ذرا دیکھو آپ آج نوجوانوں کو دیکھو, ہاتھ میں موبائل. یہ تو موبائل کی بیماری کیا بیان کریں آپ کے سامنے, لیکن مثال کے طور پہ اس کے سامنے بڑا موبائل ہے اس کے پاس, پھر اس کے پاس تھوڑا اور بڑا, پھر اس کے سامنے اور بڑا. انہیں سب وہی دیکھتا, کس کے پاس کوسا موبائل, کس کے پاس کوسی گاڑی, کس کے پاس کوسے کپڑے, کس کے پاس کوسی چیز. ہاں نہیں, اللہ نے جو کچھ تم کو عطا کر دیا. مائیں بہنیں بیٹھی ہے, ان کا مسئلہ بھی یہی ہے, یہ دعوتوں میں جاتی ہے صرف لوگوں کے کپڑے دیکھنے کے لیے, لوگوں کا سونا چاندی دیکھنے کے لیے, لوگوں کے حال چال دیکھنے کے لیے. بس بیٹھ کے یہی گپے ہوتے ہیں, تمہارے پاس کتنے تولے ہیں, ہمارے پاس کتنے تولے ہیں, ان کے پاس کتنے تولے ہیں, تمہارے پاس کوسا فریج ہے, ہمارے پاس کوسا فریج ہے, کوسا تم انٹیریئر کرائے, تمہارے پاس کوسا صوفہ, ہمارے پاس کوسا صوفہ, تمہارے پاس کوسے کپڑے, ہمارے پاس کوسے کپڑے, کتنے کا خریدے. کیا یہ لوگوں کا دیکھ کے حسد اور جلن کے اندر اپنے نیکیوں کو ایسے جلاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی شکر گزاری کے متعلق قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے لوگو, اللہ نے جو کچھ چھوٹی موٹی نعمتیں تم کو دے دی ہے, تم اس پر شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ گے. لَإِن شَكَرْتُمْ, تم شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ بڑی بڑی نعمتیں میں تم کو دے دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر ناشکرے بنو گے, وَلَكِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. شکر گزار بندے بنو میرے بھائی, شکر گزار بندے بنو. جو اللہ نے دیا, جیسا اللہ نے رکھا, شکریہ میں رہو, شکریہ کے ساتھ رہو. ذرا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو اور اپنی زندگی کو دیکھو. کتنے آرائش کی فرمائش کی زندگی ہماری, کتنے سکون کی زندگی ہماری, کتنی قربانیاں دی اللہ کے واسطے ہم نے, کیا کیا قربان کیا اللہ کے واسطے ہم نے. نہیں نا, پھر شکر گزار بندے کیوں نہیں بن جاتے؟ کیسے شکر گزار بندے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے, لمبے لمبے قیام, لمبا لمبا رکوع, لمبے لمبے سجدے, اتنے لمبے حتی تورت قدمہ, اللہ اکبر, حتی تورت قدمہ, حتی تورت قدمہ. پیروں پر سوجن آ جاتی نبی کریم کے, پیروں پر سوجن آ جاتی نبی کریم کے. کہا جاتا یا رسول اللہ اتنی مشقت کیوں؟ اگلے پچھلے ساری خطائیں معاف ہے آپ کی, ساری لغزشیں اللہ نے معاف کر دی ہے, کیوں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے. یہ جواب کے اندر شکر گزاری کا جواب چھپا ہوا ہے. ہاں, شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں شکریہ بولے تھے پھر رہے شکریہ نہیں. شکریہ زبان پر ہو اور اس کا اثر ہمارے ہاتھوں پیروں پر نظر آئے. شکریہ زبان پر ہو, اس کا اثر ہمارے آنکھوں اور کانوں پر نظر آئے. شکریہ زبان پر ہو, اس کا اثر ہمارے دل و دماغ پر نظر آئے. شکریہ زبان پر ہو اور اس کا اثر ہمارے سارے جسم پر نظر آئے. کہا یا رسول اللہ کیا اتنی ضرورت ہے مشقت کرنے کی؟ کیوں پیروں پر سوجن آ جاتی ہے؟ کیوں ٹھہرتے ہیں آپ اتنا؟ اللہ کے نبی نے کہا لوگو, اللہ کے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. ہاں, شکریہ ایسے ادا ہوتا ہے اصل میں کہ اللہ کے واسطے مشقت اٹھانا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا, اللہ کے سامنے رکوع کرنا, اللہ کی عبادت میں اضافہ کر دینا, یہ شکریہ ہے اصل میں. ہاں, زبان کے ساتھ ساتھ اپنے جسم سے بھی ظاہر ہونا ہے. شاکر لی انعمی, یہ نعمتوں پہ شکر گزاری کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام. تیسرا مسئلہ ابراہیمی بننے کے لیے, مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر, مہمان نواز. جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, البانی رحمہ اللہ نے الصحیحہ کے اندر یہ روایت نقل کی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے دنیا کے مہمان نواز ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر, دنیا کے سب سے پہلے مہمان نواز, مہمان نوازی کرنے والے, مہمانوں کی خدمت کرنے والے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر یہ تذکرہ کیا کہ جب فرشتے خوشخبری لے کے آئے اولاد کی, انسانوں کی شکل میں. کس کی شکل میں؟ دیکھو, ابراہیم علیہ السلام کی ہر زندگی میں عقیدہ توحید چھپا ہوا ہے. ہر قدم پہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی عقیدہ توحید بیان کر رہی ہے. کیا عقیدہ توحید؟
اس میں کیا عقیدہ توحید ہے؟ دو فرشتے آئے, کس کی شکل میں؟ انسانوں کی شکل میں. السلام علیکم سلام کر کے بیٹھ گئے گھر کے اندر. جیسے ہی وہ بیٹھے, ابراہیم علیہ السلام مہمان آنے کی خوشی میں, مہمان نوازی میں ان سے پوچھے نہیں کھانا کھاتے کیا, بھوک لگ رہی کیا, کیا کیا کھانا پسند کرتے, نہیں. اصل میں مہمان نوازی کیا ہوتی معلوم آپ کو؟ بغیر پوچھے کے سامنے کھانے کی چیزیں لا کے رکھ دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں, وہ فرشتے آئے خوشخبری لے کے اولاد کی, گھر میں بیٹھے ہیں, سلام کیے, وعلیکم السلام کہا, اور فوراً بھنا ہوا بکری کا بچہ لا کر سامنے رکھ دیا. وہ نہیں کھا رہے ہیں, یہ پریشان ہو رہے ہیں کیا کر میرے مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں. علم غیب, غیب کی باتیں جاننا, انبیاء غیب کی باتیں نہیں جانتے. وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے, ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا فرشتے کھانا نہیں کھاتے, ان کو ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں. علم غیب کا عقیدہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ مہمان نوازی میں بکرا تو پیش کر دیے, مہمان کھانا نہیں کھا رہے, کہا ہم نہیں کھاتے کھانا. اللہ اکبر. مہمان نوازی میرے بھائی, آج مہمانوں کو بہت سمجھتے ہمارے پاس. مہمان آ گیا تو کب جاتا بھائی, کھلانے پیچھے ہٹ جاتے, بار بار پوچھتے رہتے کب کے ٹکٹ بک کرائے, کب ہے ٹرین آپ کی, بس ہے کل پرسوں میں, فلائٹ کے ٹکٹ چیک کرنا ہے. ہاں بہت سمجھتے مہمان کو ہمارے پاس. نہیں میرے بھائی, مہمان نوازی کرنا ایمان والوں کی علامت ہے اصل میں. ہاں ایمان والوں کی علامت ہے. اسی لیے اللہ تبارک کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنی احادیث مبارکہ کے اندر؟ کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ. اللہ اکبر. جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر, اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے. اللہ اکبر. ابراہیمی بننا چاہتے ہو تو مہمانوں کی عزت کرو, مہمانوں کو کھانا اپنی استطاعت کے مطابق, ایسا نہیں کہ تکلف. دو مسئلے ہمارے پاس. بعض دفعہ انسان کسی سے دنیا کی کوئی چاہت ہوتی ہے, وہ گھر پہ آ جاتا ہے تو تکلف میں خرچ لے کر اس کو کھلانے پہ آ جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب آ جاتا ہے جسے کوئی لینے دینا نہیں, بس اس کو بیٹھ جاتا ہے, بوجھ لگنے لگتا ہے پھر. نہیں میرے بھائی, فلیکرم ضیفہ, کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرو, ایمان رکھتے ہو اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر. ابراہیمی بننے کے لیے ایک عمل آپ کے سامنے. چوتھا عمل میرے بھائی, چوتھا عمل اور ایک اہم پیغام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 کے اندر تذکرہ کی. کہا ان ابراہیم لأواہ حلیم. اللہ اکبر. ابراہیم تو بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے. اللہ اکبر. کیا کیا تھے؟ نرم دل بھی تھے, بردبار بھی تھے, نرم مزاج بھی تھے, اور بہت سوجھ بوجھ والے تھے. نرم مزاج بھی تھے اور حلیم بھی تھے. کیا کہا؟ لأواہ حلیم. یہ بردبار بھی ہے اور نرم دل بھی ہے میرے بھائی. آج اس کو سمجھ رہے نہیں قوم ہماری, نرمی کیا ہے اس کو اندازہ نہیں آج ہمارے لوگوں کے پاس. نرمی کا مظاہرہ کیا لوگوں کو معلوم نہیں. آج ہر معاملے میں سختی ہو گئی. ہر معاملے میں دیکھو آپ ذرا, میاں بیوی کے مسئلے میں اٹھاؤ سختیاں ہی سختیاں, بھائی بھائی کے رشتے میں اٹھاؤ سختیاں ہی سختیاں, چھوٹے کاروبار کے اندر کارخانے کا مسئلہ اٹھاؤ سختیاں ہی سختیاں, کاروبار کا مسئلہ اٹھاؤ, چاروں طرف انسان سمجھتا ہے کہ اپنے نچلے لوگوں پر سختی کرے گا تو کام اچھا ہوگا. انسان سمجھتا ہے میں سخت رہوں گا تو سب چیزیں سیٹ رہیں گی, اگر میں سخت رہوں گا تو لوگ جو ہے نا مجھ سے ڈر کر رہیں گے. ایسا انسان کا سوچنا ہے. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفت, ابراہیمی بننا چاہتے ہو تو نرم دل بن جاؤ, نرم مزاج بن جاؤ, حلم اور بردباری کے ساتھ فیصلے کرنے والے بن جاؤ. اور نرمی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت جریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعرم الرفق من یعرم الرفق من یعرم الرفق یعرم الخیر. جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم کر دیا گیا. اگر ہمارے اندر نرمی سے کام لینے کی صلاحیت نہیں, ہمارے پاس نرمی کا مزاج نہیں, سختی ہی سختی سختیاں ہی سختیاں, تو اصل میں آپ یہ جان لو یہ نرمی آپ سے اگر نکل گئی, آپ کا نرم مزاج ختم ہو گیا, اب گرم مزاج شروع ہو گیا, سختیاں ہی سختیاں کرنے والے اگر آپ ہو گئے تو آپ کو اللہ خیر سے بھی محروم کر دیتا ہے. اس لیے اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہیں,
ابو داؤد اور صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو معاملے کے اندر نرمی ہوتی ہے, جس چیز اور معاملے کے اندر نرمی ہوتی ہے اللہ اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے, اور جس معاملے میں نرمی نہیں ہوتی یہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے, اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے, اور اللہ نرمی کے ذریعے سے جو کچھ دیتا ہے وہ سختی کے ذریعے سے نہیں دیتا. اللہ اکبر. میرے بھائی نرمی کرنے والے بنو, معاشرے کے اندر, ماحول کے اندر, گھروں کے اندر, کارخانوں کے اندر, آفس کے اندر, اسکول کے اندر, ہر جگہ پر نرم مزاج والے بنو. یہ ابراہیمی جو ہے نا صفت ہے اصل میں کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے. زباں شیریں تو ملک گیری, تم زباں شیری کر لو گے, تم نرم زبان لبو لہجہ اختیار کر لو گے, لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے. اور اگر تمہارا مزاج چھڑ چھڑا, تمہارا مزاج ایسا سخت, تو پھر لوگ تم سے دور بھاگنے والے ہو جائیں گے. اور یہی بات سورہ کہف میں بھی کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نرم مزاج والا بنایا ہے, اگر آپ سخت مزاج والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. اللہ اکبر. میرے بھائی نرمی اپناؤ, یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت ہے. ایک اور صفت کیا ہے دیکھو آپ, خانت للہ. یہ کیا ہے خانت؟ فرما بردار, فرما برداری کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام. کیسی فرما برداری کرنے والے ہیں میرے بھائی؟ ذرا تھوڑا یہ سمجھو, یہ منہج اور مسلک کو سمجھو کہ ابراہیم کا منہج اور مسلک کیا تھا, ابراہیم کا عقیدہ کیا تھا. خانت للہ, یہ کیسے فرما بردار تھے, یہ ایسے فرما بردار تھے, ان کو حکم ہوا اپنی بستی چھوڑ دو, اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے, چھوڑ دی اپنی بستی کو, کہا بیوی بچے کو چھوڑ دو, پوچھے نہیں کیوں چھوڑنا ہے, بس اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیے. بیوی ادھر کھڑی ہے, کیوں چھوڑ لے, اللہ کا حکم ہے, کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ کے حکم پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی, پوچھا نہیں کیوں چلانا ہے, بس اس کا حکم ہوا. ایسے فرما بردار آپ کو اور مجھ کو بننا ہے. اصل میں یہی فرما برداری اللہ چاہتے ہیں ہم سے. اصل میں آپ دیکھو ذرا, یہ مئی کے مہینے میں آپ اگر 7 بجے کے بعد نکلے تو آپ ہر علاقے میں ٹریفک سے اٹکنے والے ہیں. کیا کو ہر فنکشن ہال فل دکھ رہا آپ کو, ہاں ہر شادی خانے میں شادی چل رہی, ہر شادی خانے میں. اور لوگوں کو یہ بات کا ذرا برابر بھی افسوس نہیں کہ ان کے شادی خانے کے باراتی روڈ پہ کھڑے ہو کے ہزاروں لوگوں کو مشکل میں ڈال دیے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے لوگوں کو. ہاں بس اپنا باجا, اپنا ناچ, اپنا گانا, اپنی شادی, اپنا بارات, بس پیٹ رہے ہیں, ڈھول پیٹ رہے ہیں. شیطان آیا ہوا ہے ان کے جسموں کے اندر, شیطانی حرکتیں کر رہے ہیں, بس اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں. ان کو اندازہ نہیں اسلام تو وہ کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹانا ہے. آج ہم خود مسلمان راستے کے تکلیف بنے ہوئے ہیں, تعجب کی بات ہے. اور ایک مسئلہ بتاؤں, بات نکلی فرما برداری کی. نکاح من سنتی نا, نکاح نبی کی سنت نا, کیسے کرنا نبی کی سنت پہ عمل. آج دیکھو آپ, ایک بڑا رونا ہے, آج کے نکاحوں میں نہ رحمت ہے نہ برکت ہے. آج کی شادیوں میں نہ رحمت نہ برکت. کیوں کہہ رہا ہوں, جاؤ ذرا وہ کورٹ کے چکر لگاؤ کہ کتنے کورٹ کے اندر کیسز ہیں. کتنے دن کی زندگی صاحب, 1 مہینے کی زندگی میں خلا, 1 مہینے کی زندگی میں ڈسپیوٹ, 1 مہینے کی 2 مہینے کی زندگی میں لڑائی جھگڑے. آج رونا ہے نا ہمارا, آج رونا ہے نا کہ ہمارے بھائی کی شادی میں برکت نہیں, ہماری بہن کی شادی میں برکت نہیں. کہاں سے رحمت آئے گی, کہاں سے برکت آئے گی؟ میرے بھائی ذرا تصور کرو کہ تم نے ان کی شادی شدہ زندگی کی شروعات شیطان کے آلوں سے کی, شیطان کے باجوں سے کی, شیطان کے آوازوں سے کی, شیطان کے پکاروں سے کی. جس شادی کی شروعات, جس نکاح کی شروعات باجوں سے ہو, جس شادی کی شروعات گانے بجانے سے ہو, آپ ہی بتاؤ میرے بھائی, کیا ایسی شادی کے اندر برکت آ سکتی ہے؟ ایسے جوڑے کے اندر رحمت آ سکتی ہے؟ ایسے جوڑے میں محبت الفت آ سکتی ہے؟ تعجب کی بات ہے, مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں. کرنے کے کام سارے زحمت کے ہیں, امید ان کو رحمت کی
کی ہے, کرنے کے سارے شیطانی کام ہے, چاہتے ہیں رحمان کی رحمت ان کے زندگی کے اندر آ جائے. میرے بھائی اگر رحمت چاہتے ہو, اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو, اگر رحمت والی زندگی چاہتے ہو, اپنی زندگی کی جو شروعات ہے وہ نکاح کی شروعات نبی کی سنت کے مطابق کرو, پھر دیکھو اللہ کی رحمت اور برکت کیسی آتی ہے زندگی میں. خانت اللہ, یہ فرما بردار ہے. ایسا کہکو ویسا کہکو نہیں پوچھتے, ایسا ہوا تو ایسا کہکو بال کی کھال نکالنے والے نہیں رہتے. خانت اللہ کا مطلب کیا ہوتا معلوم؟ ادھر سے حکم آ جاتا, ادھر سے عمل کر لیتے, ادھر سے حکم دیا جاتا, ادھر عمل کر لیتے. سمعنا و اطعنا کا معاملہ ہوتا خانت اللہ کے اندر. ہاں بھائی اب تک ایسا عمل کرتا تھا, اب سینے پہ ہاتھ باندھا تو لوگ کیا بولیں گے, اب تک رفیع الیدین نہیں کرتا تھا, اب کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے, جمعرات کو جمعرات درگاہ کو جاتا تھا, اب نہیں گیا تو لوگ کیا بولیں گے. معلوم تو ہو گیا, معلوم تو ہو گیا صحیح کیا ہے, عقیدہ کیا ہے, عمل کیا ہے, سمجھ میں تو آ گیا, لیکن لوگوں کے ڈر کی نہیں. خانت ابراہیمی صفت یہ نہیں ہے, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت کیا, ادھر سے حکم ہوا, ادھر سے چھری لے کے تیار ہے گلے کے بیٹے پہ چلانے کے لیے. سمعنا و اطعنا, یہ خانت للہ ہے. 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, 6ٹھی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعائیں مانگی. ہاں ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں آپ کو بہت دعائیں ملیں گی. کیا کیا دعائیں ہیں دیکھو آپ. کعبۃ اللہ کے متعلق دعا, اپنی اولاد کے متعلق دعا, ہاں مکہ شہر کے متعلق دعا, اپنی ذات کے واسطے دعا, اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہن مومنوں کی مغفرت کی دعا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی. یہی دعاؤں کے اندر ایک دعا جو قرآن مجید کے اندر آپ کو ملتی ہے, کیا وہ ہے قلب سلیم. قلب سلیم کی دعا, کہ ابراہیم علیہ السلام نے قلب سلیم کی دعا مانگی. کیا ہے یہ قلب سلیم؟ قلب سلیم اس کو کہتے ہیں کہ جس قلب کے اندر ذرے برابر گندگی نہ ہو. قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جس میں عقیدہ توحید ہو. قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار دل ہو. قلب سلیم اس کو کہتے ہیں جس دل کے اندر نہ حسد ہو, نہ کینہ ہو, نہ کپٹ ہو. میرے بھائیو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آؤ یہ قلب سلیم اپنے قلب کو بنانے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا کرو, اللہ ہمارے دلوں کو, ہمارے قلبوں کو قلب سلیم بنا دے. ہمارے قلوب کو اللہ قلوب سلیم بنا دے, قلب سلیم بنا دے. اللہ اگر یہ بنا دے گا نا تو پھر آپ دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی کے تعلق سے حسد کا شکار نہیں ہوگا. ہاں ایک دوست دوسرے دوست سے بغض کا شکار نہیں ہوگا. ایک باپ اپنے بیٹے سے کبھی بغض اور حسد کا شکار نہیں ہوگا, کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگا. ایک ساس اپنی بہو سے کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوگی. ایک بہو اپنی ساس سے کبھی حسد کا شکار نہیں ہوگی. قلب سلیم یہی ہے کہ جس کو قلب سلیم عطا ہوتا ہے اللہ آخرت میں اس کو کامیاب کر دیتا ہے. اور یہ قلب سلیم کے متعلق ایک بات یاد آ گئی. اگر کوئی بھائی اپنے کسی بھائی کے متعلق دل میں کچھ کینہ کپٹ رکھتے ہیں, دوست کے متعلق کینہ کپٹ رکھتے ہیں, یا ساس بہو کے متعلق, بہو ساس کے متعلق, ننن بھاوج کے متعلق, بھاوج ننن کے متعلق, ہاں بھائی کوئی داماد سالے کے متعلق, سالہ بھونے کے متعلق ذرا برابر بھی دل میں کپٹ رکھتے ہیں, یہ جو کپٹ ہے, یہ جو میل ہے, یہ آسان بات نہیں ہے. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ دل میں ذرہ برابر بھی کپٹ ہوگا تو اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو. اگر اس کو جنت میں داخل کرنا بھی ہے تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک قنطرہ مقام پر ان کو جمع کیا جائے گا, اور وہ مقام پر یہ سارے لوگوں کے پہلے دلوں کو صاف کیا جائے گا, پھر جنت میں داخل کیا جائے گا. میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے دلوں کو صاف کرو. کل قیامت کے دن یہ دلوں کے سارے بھیدوں کو کھول کے رکھ دیا جانے والا ہے. تم اگر کسی مسلمان کے تعلق سے بدماشی کرے دل کے اندر, کسی دوست کے تعلق سے, کسی بھائی کے تعلق سے, ہاں اگر ہماری عورتیں سن رہی ہے تو وہ عورتیں بھی سنے کہ اگر کسی کے تعلق سے بغض رکھتی ہے اگر وہ اپنے دلوں کے اندر, چاہے کوئی رشتہ دار ہو, چاہے کوئی رشتہ ہو, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, کل قیامت کے دن یہ دلوں کے بھیدوں کو کھول کے رکھا جانے والا ہے. اور اگر کسی کے تعلق سے ہم رکھے ہیں دل میں برائی تو ہمارا کام ہے کہ زندگی میں ان سے معافی مانگ لے, زندگی میں ان کے متعلق دل کو صاف کر کے سوئیں گے, جنتیوں والا عمل ہے. اسی کے تعلق سے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے رکھ کر بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک اور نقطہ کیا ہے دیکھو آپ, وہ ہے اولاد کی تربیت کا نقطہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. آج اولاد کی فکر بہت ہے نا لوگوں کو, بڑے بڑے اسکولز میں ہم ڈال دیتے, کانوینٹ اسکول چاہیے,
کرسچن مشنری کا اسکول چاہیے، اچھی انگریزی سکھانے والا اسکول چاہیے، ٹیلنٹڈ ٹیچرز چاہیے، اور کیا کیا چاہیے، یہ سب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو ماحول منتخب کیا وہ مسجد کا ماحول تھا، وہ اللہ کے گھر کا ماحول تھا، وہ مسجد کے قریب کا ماحول تھا۔ اگر تم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتی ہو، اپنی اولادوں کو مسجدوں اور مدرسوں سے جوڑ دو، یا پھر ایسی جگہوں پر ان کو رکھو جہاں سے مسجد قریب ہو، ان کے اسکول سے مسجد قریب ہو، ان کے گھر سے مسجد قریب ہو، ان کے ہاسٹل سے مسجد قریب ہو، یا پھر نماز پڑھنے کا انتظام ہو۔ جب تک ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہمارے اندر نہیں آئیں گی تو پھر ہماری اولادیں بھی اسماعیل جیسی نہیں بن پائیں گی۔ کیسی تربیت دیکھو آپ ابراہیم علیہ السلام کی کہ چھوڑے ہیں مسجد میں، اور جب بچہ بڑا ہو گیا کہتے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، کیسا فرما بردار بیٹا ہے، کیسا اطاعت گزار بیٹا ہے، کیسا حلیم اور بردبار بیٹا ہے۔ کہا ابا جان اگر آپ نے دیکھا ہے اللہ کا حکم ہے آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آج تو الٹا ہے نا مسئلہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں کاٹنا چاہتا ہوں، نہیں کہا، صرف کہا ایک رائے رکھی کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے خواب میں، چلو میں تمہیں کاٹ، ایسا نہیں، بیٹے نے خود کہا۔ آج کا مسئلہ کیسا ہے، ماں باپ حکم دیتے بھی ہیں تو اولاد جھڑک کر نکل جاتی ہے۔ ہاں کیوں معلوم آپ کو؟ کیونکہ ہم نے تربیت میں کوتاہی کی، ہم نے تربیت ویسی نہیں کی، ہم نے ڈاکٹر بنایا، ہم نے انجینئر بنایا، ہم نے فلاں بنایا، ہم نے سب کرا دیا بچے کو، لیکن جو تربیت اصل کرنی چاہیے تھی نہ مسجد کی تربیت کی۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں اپنی اولاد کے لیے کیا تربیت کی دعا، کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ اے اللہ، اللہ مجھے نمازی بنایا ہے، اے اللہ تو نے مجھے نمازی بنایا ہے، اے اللہ تو مجھے نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ نماز کی فکر ختم اولاد کی، رب کا حق ادا کرنے کی تعلیم ختم اولاد کے واسطے، تو پھر وہ اولاد تمہارا بھی حق ادا نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ابراہیمی بننے کے لیے چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک اور پیغام سنا کر اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں کہ اب قربانی کی عید آنے والی ہے۔ ہاں قربانی کی عید کہتے ہیں ہم اس کو، عید الاضحیٰ کو قربانی کی عید کہتے ہیں، کیونکہ ہم قربان کرتے ہیں، جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ آؤ قربانی کرنے والو، ایک دمبا یا ایک بکرا تم ذبح کرتے ہو، قربان کرتے ہو، وہ قربانی کی عید آنے سے پہلے ہم تم کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ قربانی کی عید آنے سے پہلے اپنے انا کی قربانی دے دو، اپنے ضدوں کی قربانی دے دو، اپنے دشمنوں کی دشمنی کی قربانی دے دو۔ تم قربانی دو۔ اپنے بھائی سے کتنے دن ہو گیا تم نے بات چیت نہیں کی، اپنے رشتہ داروں سے کتنے دن ہو گیا تم نے بات چیت نہیں کی، تمہارے بہنوں سے تمہارے رشتے کٹے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے تم نے مال ہڑپے ہوئے ہیں۔ آؤ قربانی دینا چاہتے ہو، دنیا کی محبت کی قربانی دو، اپنے ضد کی قربانی دو، اپنے انا کی قربانی دو، اپنے دشمنیوں کی قربانی دو۔ آؤ محبت کا پیغام لے کر، آؤ الفت کا پیغام لے کر، آؤ آج جمعے کے بعد جاؤ وہ قربانی کی عید آنے سے پہلے ان سے مل کر کہو میں نے اپنے انا کی قربانی دے دی، میں نے اپنے ضد کی قربانی دے دی، آؤ میں دل سے تمہیں تسلیم کرتا ہوں، آؤ میرے بھائی میرے گلے لگ جاؤ، آؤ میری بہن میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، آؤ میرے دوست میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں اور تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہو، تم بھی قربانی دے دو وہ قربانی کے دن سے پہلے۔ یہ اصل قربانی ہے میرے بھائی۔ غرض کہ میں نے آپ کے سامنے 6 نکتے رکھے، کبھی پھر موقع ملے گا تو تفصیلی طور پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور سبق ملتے ہیں، وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ایسی اطاعت کی توفیق دے دے جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ الہ العالمین جتنے لوگ حج کے سفر پر جانے والے ہیں اللہ ان کے مشکلوں کو تو دور فرما دے، ان کے سفر کے راستے کو تو آسان فرما دے۔
اللہ جتنے عمر رسیدہ لوگ جانے والے ہیں اللہ تو ان پر خاص رحمت فرما، اللہ تو ان کو خاص طاقت عطا فرما کہ وہ اپنے بوڑھے پیروں کے ساتھ، وہ اپنے کمزور پیروں کے ساتھ تیری بارگاہ میں تیرے گھر کے چکر لگا سکے، اللہ صفا و مروہ کے چکر لگا سکے، اور اللہ منا اور مزدلفہ میں اور جو ہے نا میدان عرفہ کے اندر وہ جا سکے۔ اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جتنے لوگ حج کا ارادہ کیے ہیں اللہ حج ہونے سے پہلے ان کو موت نہ دے، اللہ حج مکمل ہونے سے پہلے ان کو موت نہ دے۔ اللہ جتنے لوگ یہاں سے حج کو جانے والے ہیں اللہ ان تمام لوگوں کے نیک اعمال کو تو قبول فرما، اور ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ حج کو جانے والے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ میں جا کر امت مسلمہ کے لیے خاص دعائیں کریں، خاص دعائیں کریں، وہ امت مسلمہ کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کی مسجدوں کے لیے، ہندوستان کے علماء کے لیے، ہاں ہندوستان کے جو ہے نا دعات کے لیے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے خاص دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ حج کر چکے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، جو حج کو جانے والے ان کے حج کے راستے میں آسانی فرما دے، اور جو حج کو ابھی تک نہیں گئے ہیں اللہ تو وہاں گھر کا مالک ہے، اللہ تو وہاں کا میزبان ہے، اللہ جتنے لوگ حج کرنے نہیں گئے ہیں اللہ اپنی مہربانی سے تو ان کو بھی اپنا مہمان بنا لے، اللہ تو ان کو بھی آنے کے راستے نصیب فرما دے، تو ان کو بھی آنے کے لیے جو ہے نا ذریعہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما، اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔